کیونکہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے اور اس پر ہماری طرف سے بھی دکھ کا اظہار ہے۔ وہ پائلٹ جو طیارہ اڑا رہا تھا وہ کون تھا؟ اور یہ انڈین میڈیا، میں کہتی ہوں ان کو اپنی باتوں پہ ہنسی بھی نہیں آتی۔ ان کو بعد میں جب یہ دیکھتے ہوں گے چیزیں اپنی دوبارہ سے ریکارڈنگ سے وغیرہ تو ان کو ہنسی نہیں آتی ہے، ان کے گھر والے بھی ان کو شرمندہ نہیں کرتے۔ ٹرمپ بھائی دوبارہ سے کود پڑے ہیں، انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوا دی تھی اور مفاہمت کے معاملات کروا دیے تھے، سیٹلمنٹس کروا دی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس طرح سے ہی اب وہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضہ عمران، اور ہم کافی دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی انڈین طیارہ تیجس گر گیا، اس میں پائلٹ جاں بحق ہو گیا۔ طیارہ گرنے پہ تو سب نے خوشی منائی، لیکن پائلٹ کے جاں بحق ہونے پہ سب بھی انسانیت کی بنیادوں پر سب کو جو ہے وہ برا لگا، اور اس پر ہم دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں کیونکہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے اور اس پر ہماری طرف سے بھی دکھ کا اظہار ہے۔ وہ پائلٹ جو طیارہ اڑا رہا تھا وہ کون تھا، اس کے حوالے سے میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گی۔ بھائی یہ دبئی ایئر شو میں جمعے کے روز کا طیارہ تیجس فضائی کرتب دکھانے کی کوشش میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 34 سالہ ونگ کمانڈر نمنش تھا جی ان کا نام، جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یعنی شاہدین کے مطابق حادثہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:10 پر پیش آیا، اور جب طیارہ نیچے سے آتے ہوئے اپنی رفتار پر قابو نہ رکھ سکا اور گر کر کریش ہو گیا۔ اور نمنش کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے ضلع کانگڑا کے گاؤں پٹیالکر سے ہے، اور وہ شادی شدہ تھے، اور ان کی اہلیہ بھی بھارتی فضائیہ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کی ایک 6 سال کی بیٹی بھی ہے، اور ان کے والدین حیات ہیں، اور ان کے والد بھی جو ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اور اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی ان کو مزید ترقی جو ہے ان کے عہدے پر ملنی تھی، اور ان کے گاؤں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک اچھا انسان تھا، نڈر انسان تھا، سب کے ساتھ مل جل کر رہنے والا تھا، اور ان کی جاں بحق ہونے پر اور اس طرح حادثاتی موت پر سارا جو گاؤں ہے وہ ایک دکھ کی کیفیت میں ڈوب گیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی وہ تھی جی طیارے کا پائلٹ کون تھا، وہ شادی شدہ ہے، اس کا بچہ بھی ہے، وہ کس گاؤں سے تھا۔ اب میں آپ سے انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب ایک سٹوری سوشل میڈیا پر آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو پھر اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی یک بعد دیگرے نکلنے شروع ہوتی ہیں۔ اور اب جو ہے تیجس کے حوالے سے کہ یہ طیارہ کیوں گرا ہے، یہ انڈیا کا شروع سے ہی پٹ سے آپا رہا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی چیز کو قبول نہیں کیا کہ بھئی ہماری ایک انسانی جان ضائع ہو گئی، ہمارا ایک اتنا قیمتی پائلٹ ضائع ہو گیا۔ ہم اپنی ٹیکنیکل ایشوز کو دیکھتے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی تھی یا ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جب بھی انہوں نے یہ طیارہ بھجوایا تھا اس کی خبر بھی میں نے آپ کو دی تھی، وہ لیک ہو رہا تھا، اس کا تیل لیک ہو رہا تھا۔ اگر آپ وہیں پہ ہی اس کی ٹیکنیکلی دیکھ لیتے، اس کو پراپر آپ کے انجینئر وزٹ کر لیتے یا پراپر اس کو چیک کر لیتے کہ ایشو کہاں پر ہے، تو شاید اتنا بڑا ناخوشگوار واقعہ نہ ہوتا۔ اب آپ کا میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا انجن ہی ٹھیک نہیں تھا، ان کو انجن جو ہے وہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام جنرل الیکٹرک ہے، وہ بناتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے کچھ ٹرمز ٹھیک نہیں تھے۔ اب بھائی ان کا یہ کہنا ہے، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹرمز اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے شاید کسی ریونج کی بنا پر یا شاید کسی پسند ناپسند کی بنا پر ہمیں جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی تھی۔ تو ہمارا بھائی لاجک ہونا چاہیے، کسی بھی چیز میں لاجک ہونا چاہیے، بغیر سر کے منہ کے آپ بات نہیں کر سکتے۔ اور ان کے میڈیا پر آ کے انو کے نام سے ہیں ان کے صحافی، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی جنرل الیکٹرک کمپنی ہے، انہوں نے بہت دیر سے ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی کہ وہ ان کو نئے انجن دیں گے، لیکن وہ وقت پر پرووائڈ نہیں کیے گئے۔ تو بھائی یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے، اگر وہ آپ کو انجن نہیں پرووائڈ کر رہے تو آپ پرانے انجن اور ایسے نکارا انجن اور ایسی چیزوں کو ہی ایئر شو میں بھیج دیں گے، اور نہ صرف ایئر شو میں بھیج دیں گے بلکہ اس میں انسانی جانوں کو بھی رسک پہ ڈال دیں گے۔ اور وہ بیچارہ تو اپنی جان سے گیا، اس کی فیملی کا تو ایک بڑا نقصان ہو گیا نا، جو کوئی نہیں پورا کر سکتا۔
اور اب آپ یہ کلیم کر رہے ہیں جی یہ انڈیا کی پائلٹ کا ایشو نہیں تھا. پائلٹ بھی ہمارا نو ڈاؤٹ کی بھائی وہ بھی ایکسپرٹ ہوگا, اپنے کام میں ایکسپرٹیز اس کی ہوں گی, اور ہمارے تیجس میں بھی کوئی ایشو نہیں تھا. انجن کا ایشو تھا, اور انجن جو ہمیں جو ہے ایک امریکن کمپنی پرووائڈ کرتی ہے جی, اس نے ہمیں بر وقت پرووائڈ نہیں کیے, جس کے بنا پر یہ حادثہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز کلیم کرنے سے پہلے بے سر کی منہ کی بات مت ہاک دیا کرے. اور یہ انڈین میڈیا, میں کہتی ہوں ان کو اپنی باتوں پہ ہنسی بھی نہیں آتی. ان کو بعد میں جب یہ دیکھتے ہوں گے چیزیں اپنی دوبارہ سے ریکارڈنگ سے وغیرہ, تو ان کو ہنسی نہیں آتی ہے. ان کے گھر والے بھی ان کو شرمندہ نہیں کرتے, کیونکہ میں نیچے دیکھتی ہوں گھر والے شرمندہ کرتے نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے ملک کے لوگ ضرور شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ آپ کمنٹس پڑھنا شروع کر دیں نا تو سیریسلی آپ ڈوب کے مر جائیں. تو بھائی انہوں نے اپنا جو ہے وہ سارا ملبہ امریکن کمپنی پہ ڈال دیا, اور خود ہو گئے بری زماں کہ بھائی جی پائلٹ کی ہلاکت اور طیارہ گرنے کی وجہ انڈیا ہرگز نہیں ہے, بلکہ امریکہ کے جو کمپنی ہے جنرل الیکٹرک, جنہیں ہمیں انجن دینا تھا, وہ وجہ ہے. جی اب بات کریں گے یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے سے. ٹرمپ بھائی دوبارہ سے کود پڑے ہیں. انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوا دی تھی اور مفاہمت کے معاملات کروا دیے تھے, سیٹلمنٹس کروا دی تھی دونوں ملکوں کے درمیان, اور اس طرح سے اب وہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ بندی کے لیے. انہوں نے ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دیا. انہوں نے کہا جی جمعرات تک کا ٹائم ہے, جمعرات تک آپ اس پہ سائن کر دیں اور سوچ لیں, اور یہی صحیح ٹائم ہے کہ اس معاہدے کو قبول کیا جائے. یوکرین کے جو صدر ہیں ان کا بھی اس حوالے سے بیان سامنے آ گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے امن معاہدے کے منصوبے کی منظوری دینی پڑے گی, ایسے ہی یوکرین کو اپنی آزادی, وقار اور مزید حمایت جو ہے وہ حاصل ہوگی, ادروائز وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ امن منصوبہ روس کے اہم مطالبات کی حمایت کرتا ہے, اس بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ ہفتہ مشکل ہے اور تمام قوم کو ایک ہو کر سوچنا پڑے گا. تو جی سوچنا تو پڑے گا, ٹائم تو آ گیا جب, اور بیچ میں جب ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو سوچنا تو بنتا ہے. تو اب میرے خیال میں لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. یوکرین اور روس اپنی اپنی جگہ پہ, اپنی اپنی سرحدوں پہ اچھے طریقے سے رہیں اور جنگ کو ختم کریں. اور جب ٹرمپ بھی آپ کو کہہ رہا ہے تو اب تو کسی بڑے کی بات تو مان لینی چاہیے نا, عقل شعور والا بندہ بھی بیچ میں آ گیا. تو ہوپس ہو کہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.